نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پچھلی آیات مبارکہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 65 کے اندر کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم، الیوم آج کے دن، الیوم آج کے دن نختم علی افواہہم ہم ان کے چہروں پر کیا کر دیں گے؟ مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور ان کے جو ہاتھ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کلام کریں گے، بولیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے جو پاؤں ہیں وہ کس چیز، وہ بھی گواہی دیں گے، شہادت دیں گے۔ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے، کماتے تھے، کاسب سے نکلا ہے نا، ہر وہ کام جو وہ کرتے تھے اس کی گواہی دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ اور اگر ہم چاہیں لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ کہ ہم ان کی جو آنکھیں ہیں وہ کیا کر دیں؟ ملیا میٹ کر دیں، مٹا دیں۔ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو پھر وہ بھاگے پھریں گے، سبقت کرنے کے لیے بھاگے پھریں گے، رستہ دیکھنے کے لیے۔ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے؟ یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم اگر ان کی آنکھوں کو کیا کر دیں؟ اندھا کر دیں، ان کو ملیا میٹ کر دیں تو وہ کیا رستہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دیکھ سکتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ اور اگر ہم چاہیں ہم مسخ کر دیں عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ ہم ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہوں پر ہی، یعنی وہ جہاں بیٹھے ہوئے وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہم کیا کر دیں؟ ان کو مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ تو وہ پھر نہ کر سکیں گے مُضِيًّا نہ آگے کی طرف چل سکیں گے، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ وہ پیچھے کی طرف لوٹ سکیں گے، پیچھے کی طرف چل پڑیں گے۔ یعنی وہ جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مکانتیم جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ہم اگر ان کو مسخ کر دیں تو ان میں اتنی بھی سکت نہیں رہے گی کہ نہ وہ آگے کی طرف موو کر سکیں نہ وہ پیچھے کی طرف موو کر سکیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور اگر آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم عمر دراز کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اوندا کر دیتے ہیں، لوٹا دیتے ہیں فی الخلق ان کی خلقت کو۔ یعنی انسان جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، شروع میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہوتی، کمزور ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے، پھر جب بوڑھا ہوتا ہے تو وہ پھر دوبارہ پیچھے لوٹا دیا جاتا ہے، اوندا کر دیا جاتا ہے، یعنی دوبارہ وہ محتاجی کی طرف موو کر دیتا ہے، دوبارہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ افلا یعقلون تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یعنی کیا وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح ایک انسان کو پیدا کیا ہے، کس طرح اس کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ کل کو میں نے دوبارہ بوڑھا ہو جانا ہے، دوبارہ کمزور ہو رہا ہے، دوبارہ لاغر ہو جانا ہے، پھر میں نے مٹ جانا ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کے احکامات ہیں کیوں نہ ان پر عمل کیا جائے کہ افلا یعقلون تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ وما علمناه الشعر اور ہم نے نہیں سکھایا وہ ضمیر جو جاری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ ہم نے نہیں سکھایا اپنے پیغمبر کو شعر و شاعری۔ وما ينبغي له اور یہ ان کے شایان شان بھی نہیں ہے، اور یہ ان کی شایان میں بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو شعر و شاعری سکھائیں، یعنی یہ ان کا کوئی فن نہیں ہے شعر و شاعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یعنی وہ سمجھتے تو ہیں، وہ شعر و شاعری کو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار
شعر پڑھا تو وہ اس کا جو وزن تھا وہ برابر نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور کہنے لگے خدا کی قسم آپ ہی اللہ کے پکے نبی ہیں، پیغمبر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرما دیا کہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی اور یہ آپ کے شان بھی نہیں ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، مگر یہ ہے کہ یہ جو نصیحت ہے یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، جو کیا ہے؟ مبین، واضح ہے، اور جو حقیقت ہے وہ کھول کھول کر قرآن پاک کیا کرتا ہے؟ بیان کرتا ہے، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ آپ ڈرائیں من کان حیّ، کن کو ڈرائیں؟ جو زندہ ہیں، جن کے اندر کچھ روح ہے، مرے ہوئے نہیں۔ ابو جہل زندہ نہیں تھا، ایسے لوگوں کو ڈرائیں جو واقعی عقل رکھتے ہیں۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، جو حق بات ہے، جو حجت ہے، وہ کیا ہو جائے؟ کافروں پر پوری ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا